بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. قرآن کہہ رہا ہے بلکہ ان پر کھل گئی وہ بات جس بات وہ پہلے چھپاتے تھے. تفسیر کر رہا ہوں. یعنی کیا چھپایا تھا؟ اللہ سے کیا چھپایا؟ پیشی کے وقت ہم مشرک نہیں تھے، ہمارے رب کی قسم نے چھپایا تھا. تو ان کے اعضاء ان کے جسم کے حصے اسے گواہی دیں گے تو معاملہ اوپن ہو گیا، کھل گیا. وہی قرآن کہہ رہا بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، پہلے جو چھپایا تھا وہ اب کھل گیا. اب یہاں پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں وفی القیامت مواقف، قیامت میں مختلف موقف ہوں گے، باری باری سے پیشی ہوگی، ایک مرتبہ ہوگی، کچھ بات ہوگی. ان کی تفسیر کی روشنی میں آپ سے بتلا رہا ہوں. اس کے بعد معاملہ موقوف اور دوسری مرتبہ پھر پیش کیے جائیں گے. تو ایک مرتبہ وہ چھپائے تھے، ہم نے شرک نہیں کیا تو چھپایا اپنا عمل اور جھوٹی قسم کھا لی. پھر اس کے بعد جب پیشی ہوئی، پیش کیا گیا تو اعضاء نے گواہی دی، تب وہاں پہ بے بس ہو گئے. تو یہ مطلب ہے اور کھل گیا ان کا جو ہے ان کا مکر. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل. تفسیر میں نے کر دی. ایک دوسری تفسیر ہے. ایک دوسری تفسیر اس مقام پہ یہ کر رہے ہیں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہ یہاں پہ ممکن ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ من قبل بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، تو اس سے مراد کافرین کے ساتھ ساتھ منافقین ہو، کہ منافقین دنیا میں بھی اپنے کفر شرک کو چھپاتے تھے. کوئی منافق یہ نہیں کہتا کہ ہم کافر مشرک ہیں. کافر مشرک تو ٹیکا لگا کے آ جائے گا، ان کا مخالف بن کر کے سامنے آ جائے گا، شریعت کی مخالفت کرے گا، دین اسلام کی مخالفت کرے گا، جیسا کہ آج ہو رہا ہے. وہ کافر مشرک، اس کا کام یہی ہے. لیکن وہ لوگ جو کھل کر کے سامنے نہیں آتے مسلمانوں کے یا اسلام کے، مگر ان کے دل میں کفر اور شرک ہی چھپا ہوا ہے، زبان سے وہ دھوکہ دینے کے لیے کلمے کا اظہار کرتے ہیں. علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ آیت کا یہ ٹکڑا منافقین کے لیے ہو، کہ منافقین دنیا میں اپنے کفر و شرک کو چھپاتے تھے، مگر جب پیشی ہوگی تو ان کے اعضاء و جواہر گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کافر تھا. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ جتنی سزا کافر و مشرک کی ہے اس سے کہیں بڑھ کر کے سزا منافق کی ہے. 8 طبقات ہوں گے جنت میں بھی اور جہنم میں بھی. تو جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہوگا، سب سے بھیانک، ارے میاں بس الفاظ میں کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ اس کا جو معمولی طبقہ ہوگا وہی کیا کم ہوگا. حدیث پاک میں ہے نا کہ دوزخ اور جہنم کی آگ کی ایک چنگاڑی، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اگر دنیا میں پھینک دی جائے، جہنم کا آگ کا ایک شعلہ دنیا میں پھینک دیا جائے تو اس کی تمازت سے، اس کی تپش سے، اس کی شدت سے پوری دنیا جل اٹھے. تو وہ جہنم، اور اس میں کا بھی سب سے نچلا جو طبقہ ہوگا اس میں کراہتا ہوگا کون؟ منافق. قرآن نے کہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ڈبل سزا ہو گئی. ایک تو کفر شرک ہے اور پھر چھپائے ہو، اسلام کی ہمنوا بن کر کے سامنے آ رہے ہو، اور جب وقت پڑتا ہے تو بھاگ جا رہے ہو، اور تمہارا مشن اندر سے یہی ہوتا ہے کہ ہم دھوکہ دیں مسلمانوں کو. یہ 2 تفسیر تھی، میں نے کر دی.